امام حسین علیہ السلام میں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، لہذا آپ احباب سے ملتمس ہیں کہ اگر کسی جگہ پر عزاداریہ امام حسین علیہ السلام میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے، وہ مجلس ہے یا جلوس ہے، تو اس کے بارے میں آپ اس فورم پر بات کر سکتے ہیں۔ آپ وہ مسائل ہمارے سامنے لائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے حل کے لیے کوشش کریں گے۔ تو فرداً اگر کوئی دوست اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے اور کوئی مسئلہ اپنا نوٹ کروانا چاہتا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، بلکہ ادھر اسٹیج پہ تشریف لے آئے ون بائی ون۔ کوئی دوست جو اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ ادھر ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ یہ ہمارے حضرات ہیں، بابا طفیل صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور سنتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے۔ سر عزیز دوست بڑے بین بزرگوار، آئی ایم امداد حسین محمد خان جنرل سیکرٹری انجمن فضائل ہدایت ابراہیم دفتر 381 سے رہائش 255 ملکہ والا سے امداد حسین سب مہنین سے عطا رہی کے لاکھ سے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کسی میرا مسئلہ بزرگان دور سے چلا ہوا ہے، 3 مولویوں کے نام کا، جو کہ 12 میں سے لے کر اختتام اور بیان تک چلتا ہے، تو ہر چیز الحمدللہ پہنچ جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیوٹی نہیں پہنچتی۔ برائے مہربانی این واضح ہوگی سب، آپ نے بزرگ بابے تو محمد طفیل کے گھر پر ڈیوٹی دے دیا کر۔ بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے، وہاں سامنے دوست بیٹھے ہیں، تشریف لوائیں، آپ ان کے بعد تشریف لے جائیں اور اپنی تفصیلات ان سے نوٹ کروائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں۔ اور کوئی دوست کرنا چاہتے ہیں؟ جی تمام عزاداروں کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں جامعہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ و امام بارگاہ در نجف 8 چک پانچگرانیہ شمال نگر سے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے کچھ مسائل یوں ہیں کہ وہاں پر ہمیں انتظامیہ سے بڑے مسائل ہیں کہ ہمارا جو 15 کا جلوس ہے وہ تقریباً 2 بجے شروع ہوتا ہے اور رات 8 بجے تک 10 بجے تک رہتا ہے۔ ہماری وہاں میجورٹی تقریباً 300-250 گھر کی ہے جو فقہ جعفریہ سے منسلک ہے، لیکن وہاں پر انتظامیہ جو وہ کافی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، تو ہماری عزاداری ونگ سے التماس ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرائیں اور وہاں کچھ جو 1 محرم سے 15 محرم تک جلوس ہوتے ہیں، عزاداری ہوتی ہے اور مجلس اعلیٰ ہوتی ہے، تو وہاں کچھ صفائی اور لائٹنگ کا بھی کچھ مسائل ہیں جو ہمارے التماس ہے عزاداری ونگ سے کہ وہ ان پر بھی تھوڑی سی نظرثانی کرے۔ بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا مسئلہ وہاں پہ اسٹیج پہ جا کے نوٹ کروا لیں گے۔ اس کے بعد کسی اور دوست میں کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو تو وہ اسٹیج پہ تشریف لا سکتا ہے۔ کسی دوست کا کوئی مسئلہ ہو، دلاور عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو اس کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے میری، ڈاکٹر صاحب ہمارے امام بارگاہ کے سرپرست طالب ہوئی، میں جنرل سیکرٹری ہوں امام بارگاہ ٹہلیہ امیر الخدا، تو جو گزار بنے ہیں اب بنے ہیں اپنا چیک گزار،
कचहरी बाजार को बिल्कुल नोट कर दिया गया। हमारे जुलूस है 8 नवंबर का जो कचहरी बाजार जाता है वो भी रास्ता नहीं है। 10 नवंबर को भी जुलूस है, केलम का भी जुलूस है, वो कचहरी बाजार से जाता है। मैं इनसे मेरी गुजारिश है कि इंतजामिया से बात करें और उनसे कहें कि कोई आर्टिफिशियल इसका रास्ता बनाएं और इसको ये पार्क उन्होंने बना लिया है ये पार्क बात करना चाहिए, जब बाजार में नहीं करना चाहिए। बाजारों में तमाम बाजारों में जुलूस होते हैं, तो इसलिए हमें बड़ी उसकी फिक्र है और कोई ऐसा मसला न बन जाए कोई जुलूस होकर किसी को रोका नहीं जा सकता। आपके पास से आते हैं मस्जिद अपने जो भी उनको नहीं रोका जा सकता। मैं डॉक्टर से गुजारिश करता हूँ कि इंतजामिया से खुसूसी तौर पे इस बात पे ज़रूर बात करें कि यार इसका कोई बंदोबस्त करें कि जुलूसों को रास्तों को क्लियर करें और कोई ऐसा मसला ना पेश आए जिसके लिए कोई बदमनी और तशद्दुद को मुजाहिर होने शुरू हो और उनसे कहें कि इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपके जुलूसों में कोई रुकावट ना बने। जी आगे मुस्लिम बलोच साहब कोई बात करना चाह रहे हैं जनाब। सर मेरी तरफों जितने भी भरा बैठे हैं सारे भी याद ही सीधे सीधे बात नहीं है, सारी जिंदगी मातम ही की था और इस मातम की एवरी मालक की करम नवाजी है। अगे फैसलाबाद से लोग साड़ी इज्जत करते हैं, हम पार्टी कहते हैं, असं उन्होंने शुक्रगुजार उन्होंने मातमिया के उन्होंने आजादार ये जोड़े काम है मजबूरी वाले या जो कुछ भी है असं तो ये समझते थे भी जोड़ा भी बंदा प्यारे हुकूमत के वास्ते काम करता है वो उस तरीके ना करता, अच्छे तरीके ना करता, बंदा किसी ना कोई गिला शुक्र काफ़ी अरसे तो मतलब मेरी दरखास्त खाली को आदि ने तो दरखास्त जी है मेरे तक नहीं पहुँचती, बिल्कुल नहीं पहुँचती, वो रस्ते च रह जाती। अगर किसी बंदे को हैगी है वो कहता जी तुम्हें दरखास्त की जरूरत हैगी है। कल तो अभी मरते ही है साढ़े बच्चे जोड़े ने वो कागज वगैरह जोड़े ने उन्होंने वास्ते वो भी कागज लैके अगे वजादारी अपना नाम चलाएंगे। हाँ जी यह चीज़ा जड़िया हैं जो बंदे को इंतजाम करते हैं, जो बंदे को काम करते हैं, उन्होंने चाहिए कि जी किसी की वजादारी की कोई चीज़ हैगी है वो अगर किसी को काम कर रहा है तो फिर उस चीज़ को पहुँचाओ। अगर वो नहीं पहुँचा रहा है तो मैं इन्हें लोगों के मिहनत कर रहे हैं जो वो पहुँचाने चाहिए। दूसरा जी सानू हर बार लैटना भी परेशान कर रहे हैं, कहना पैदा बंदे लभना पैदा बंदा लभदा नहीं, बंदियां मिहनत करनियां पैंदियां ने यह करते वो करते कहने कि साढ़े काम में कभी बाकी मेरी गुफ्तगू एवं ही साथी साथी कर गया बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह वो आपका ही मुकर्रर करता नुमाइंदा है जो आपको पेपर नहीं पहुँचाता, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको यकीनी बनाएंगे कि इस तरह पेपर आप तक पहुँचे। लेकिन इस बात के आप भी गवाह होंगे कि पेपर आपको मिले न मिले काम आपके ज़रूर हो जाते हैं। अभी कोई और दोस्त बात करना चाहे तो वो मैं उसको है, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज़ादारी के हवाले से फैसलाबाद में कलीदी किरदार अदा किया और मुसलसल आज़ादारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अब मेरे साथ खड़े हैं और तशरीफ़ लाए, मैं इनको खुशामदीद करता हूँ। जनाब नाज़र हुसैन सलवातिया साहब वो आपसे मुखातिब हों। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों बहुत बहुत मेहरबानी उन्हें तशरीफ आफरी का शुक्रिया। आज़ादारी के हवाले नाल साडी कोई डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की है कि एट दी स्पॉट जो किसी जुलूस के उत्ते पुलिस बदतमीजी करती है या इंतजामिया ताबन नहीं करती, उस टाइम असी जो भी रबता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मौके पर कोई आदमी साढ़े नाल ताबन नहीं करता।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫੋਰਐਵਰ ਆਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟੀਮ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਚੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਦਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ کہ اداکاری کے حوالے نال ایک چند لوگوں کی اچھی میٹنگ بنائی جائے، جنہوں کو سٹینڈ بائی رکھا جائے، پورے فیصلہ باد جتنے بھی جلوس کو روکا جائے، اداکاری کے حوالے نال انتظامیہ انہوں نے تعاون نہ کرے تو وہ ایک کال کے سارے کول اویلیبل ہونے چاہیے تاکہ اسی کال کریے تو فوراً اتنے پہنچ کے سارا مسئلہ حل کریں۔ بہت مہربانی، شکریہ شاہ صاحب، مل کے نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس دفعہ جو ہم نے اداکاری سے بنایا ہے اس میں 20 سے زیادہ افراد جو ہیں جن کو جو ذمہ دی گئی ہے، افتخار ربانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس کی تھوڑی تفصیلات آپ تک پہنچائیں۔ جناب افتخار ربانی صاحب، سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین عزادارین ڈویژن فیصل آباد۔ آواز بلند صلوات۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر چیز پہ قادر ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ معززین، آپ سے چند گزارشات شیئر کروں گا، اور جو ایک ایشو شیخ صاحب نے اٹھایا ہے وہ بالکل جینوئن ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے جتنے بھی عزاداران یہاں پہ حاضر ہیں ان کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگ سب یہاں تحفظ عزاداری اور عزاداری سید الشہداء کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایشو شیخ صاحب کا نہیں ہے یا میرا نہیں ہے یا کسی گاؤں والے کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ اور اگر یہ چیز ہم سمجھ لیں کہ یہ ایشو ہم سب کا ہے تو پھر وہ ایشو ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کوئی بندہ ہے، کسی کا مسئلہ ہے تو ہم لوگ جاتے ہی ہیں وہاں پہ، لیکن ہماری جو عزاداری کی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ موجود رہتی ہے اور وہ ہر جگہ جاتی ہے۔ شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ نمائندگان وہاں پہ جاتے نہیں ہیں، تو میں پچھلے سال کا اس جو واقعہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک منصورہ آباد میں مجلس تھی جو کہ ان رجسٹرڈ تھی اور اسے بلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ اللہ کی رحمت سے اور ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں، وہ بھی وہ شیخ صاحب کے مریدان میں سے تھے وہ لوگ، تو وہ مجلس بھی کروائی اور وہاں پہ عزاداری بھی کروائی، اور یہ عزاداری کی ٹیم کا ہی کام تھا کہ انہوں نے وہ بلاک پروگرام کروا دیا۔ اس کے علاوہ جو جڑا والے روڈ کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ نمائندگان نہیں جاتے ہیں، وہاں پر تقریباً 5 سے 6 پروگرام ہیں جو مدینہ ڈویژن اور صدر ڈویژن کے ہیں۔ ان میں 4 پروگرام مدینہ ٹون کے ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں، وہاں پر ہمارے نمائندگان ہوتے ہیں اور اعلیٰ طریقے سے وہ پروگرام سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ جو صدر ڈویژن کا پروگرام ہے 5 محرم کا، ادھر مسئلہ کوئی ہے، وہ پولیس والے پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ جلدی سے گزر جائیں۔ وہاں پہ عزاداری بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو جلوس ہے وہ بھی پورا طریقے سے ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ شیخ صاحب کا جو مسئلہ ہے اولین ترجیح پر حل کیا جائے گا، اور جتنے بھی عزاداران ہیں ان تمام کا جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ حل کرے گی، اور آپ جب بھی کال کریں گے ہم حاضر آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ فیصل آباد ڈویژن میں ہماری جو وکلا کی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی، اور اگر کسی عزادار کو مسئلہ بنتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی قانونی معاونت بھی کرے گی اور آپ کو جو مسائل ہیں وہ حل بھی کرے گی۔ اگر سیشن کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں، جہاں کہیں بھی ہو، وہ فری آف کاسٹ آپ کا حل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ جناب افتخار ربانی صاحب کارکردگی رپورٹ پیش کر رہے تھے، کسی اور عزادار نے
अगर अपना कोई मसला बयान करना हो तो उसके लिए तशरीफ ला सकता है। कोई और दोस्त, अगर कोई दोस्त स्टेज पे आने से हिचकिचाहट महसूस कर रहा है लेकिन उसके पास कोई मसला है तो उससे गुजारिश है कि वो गेट के पास हमारी टीम मौजूद है, दोस्तान मौजूद हैं, वो तहरीरी तौर पर उनको अपना मुकदमा पेश कर दे, अपना मसला वहाँ से लिख के दे दे, जिक्र कर दे, इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। फौजी साहब तशरीफ लाए हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं और उनका मसला सुनते हैं। अच्छा, मेरा एक मसला है कि मैं तकरीबन फौज जो पेंशन आए मुझे तो 19-20 साल हो गए। जनाब विश्व में तबार का ताबूत और मजलिस अदा और गाजी अब्बास इस्लाम का अलम रहा होता है सदाई मुहर्रम। अभी हर साल ये होता है, 4-5 साल ठीक ठाक होता रहा प्रोग्राम, उसके बाद अभी तक जो है ना मैं घर में मेहमान आए हुए होते हैं, लंगर तैयार करना होता है, सारा काम खुद ही करना होता है। तो उधर थाने में चलो हर साल 2 साल के बाद एसओ साहब तब्दील हो जाते हैं तो सिक्योरिटी वाले हमें परेशान करते हैं। तो उधर मैं मेहमान आए उधर मैं थाने में खड़ा हूँ। अभी एसएचओ साहब कहते हैं ताबूत निकाल ले, अलम नहीं होगा। मैंने कहा भी पहले अलम होगा फिर बाद में ताबूत होगा। अलम के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं, पहले अलम होगा उसके बाद ताबूत होगा। अभी हमारे साथ हर साल, मेरे साथ खासकर मेरे साथ ये होता है, सफाई का नाकस इंतजाम होता है। हमारे नजदीक उमर मस्जिद 7 है, कोर्ट पर फ्रूट में मेरी रहायश है, गली नंबर 10 है, और उधर वो पानी पूरे का पूरा पानी मेरे दरवाजे के आगे बेबहा खड़ा हो जाता है। अभी 2-3 रात में देखकर वो साफ कराते हैं और वो उस वक्त, लेकिन बाद में फिर वही साफ होता है। बड़ी मुश्किल से वो काम चलाते हैं। बराए मेहरबानी ये इंतजामिया हमारे साथ तावन करे और उसके बाद ये हमारा हल जो हर साल हमारा होता है प्रोग्राम होता है कि ये जो कापी होती है ये थाना लेवल में वो कापी में मेरा नाम चढ़ाए और हम उस तरीके से दरखास्त जो है एसएचओ साहब को या मुतलका जो भी आदमी है उनका दरखास्त पेश करेंगे। तो कापी में हमारा नाम नोट किया जाए। 17-18 साल से ये प्रोग्राम मेरे हो रहा है। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। आपसे गुजारिश है कि आप अपना मसला जो है वो गेट के पास बैठे हुए हमारी टीम को नोट करवा दें, तहरीर में लें ताकि इसको हल करवाया जा सके। मैं मोहतरम जनाब मजहर शाह साहब को आज की सदरदारी कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ और उनके साथ आने वाले तमाम दोस्तों को भी खुश आमदीद कहता हूँ। किसी और दोस्त ने कोई मसला बयान करना हो तो वो तशरीफ लेके आ सकता है। अज़ादारी से मुतल्लिक़ अगर कोई मसला किसी दोस्त ने बयान करना हो तो उसके ऊपर तशरीफ ले आए। अगर किसी दोस्त का अज़ादारी से मुतल्लिक़ कोई मसला है तो उसके ऊपर बयान कर सकता है। दोस्त आए हैं और अपना तारुफ कर रहे हैं और मसला क्या है। सर मेरे अहमदाबाद गली नंबर 2 सर तस्वुर शहनशाह बादशाह के घर मेरे स्कूल मैनू सिक्योरिटी ब्रांच वाले जिन्हें भी आते हुए हर साल आते हो रही है ट्राइब लिहाजा मैं हम परेशान बहुत हाँ और सिक्योरिटी वाले मैं परेशान करते हैं। मैं पिछले साल भी मैं जाकर लैंडिंग शुरू की मैंने इन्होंने एसएचओ साहब ने डीएसपी साहब ने उन्हें तो नो लिखा, लेकिन मेरे इलाके के आके एक तहकीकात ये लिखी कि कारिशा माइनस करा रहे हैं या नहीं करा मेरी यही परेशानी है ये ज़्यादा गेट के पास दोस्तों को अपना रिकॉर्ड कर दें।
और किसी दोस्त ने अगर बात करनी हो इस हवाले से तो तशरीफ ला सकता है। बाबर खातून साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं, मैं उनका मशहूर हूँ, वो तशरीफ लाए। तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वक्त महदूद है और चंद एक बातें आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, लिहाजा जितनी आपकी तवज्जो होगी उतनी जल्दी बात मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम हर साल इस बात को दोहराते हैं और इस साल भी मैं ये अर्ज करूँगा कि कोई भी दोस्त जिसका कोई रवायती प्रोग्राम चल रहा है वो हरगिज़ उसकी इजाज़त की दरख्वास्त न दें। मेरी इस बात को बड़े गौर से सुन लीजिएगा कि किसी भी दोस्त का अगर कोई रवायती प्रोग्राम खा वो मजलिस का है, महफिल का है, मिलाद का है, वो चल रहा है और हर साल हो रहा है, तो उसकी मंजूरी की किसी किस्म की दरख्वास्त जो है वो ना दी जाए। ये मेरी अपील भी है और कानूनी तकाज़ा भी है। हाँ, अगर दोस्त को ये चाहता है कि उसके रवायती प्रोग्राम को लाइसेंसी प्रोग्राम में तब्दील किया जाए और उसकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन की जाए, तो वो कतई उस वक्त तक किसी ऑफिस में दरख्वास्त न दे जब तक वो हमसे मशवरा ना करें। यकीनन हम उसकी रहनुमाई भी करेंगे और उसका ये काम भी करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो SOPs हैं आज़ादारी के मुताल्लिक़, उसमें वाज़ेह तौर पर ये दर्ज है कि किसी नए प्रोग्राम की बाकायदा इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो लिहाजा जब आप किसी प्रोग्राम की, पुराने प्रोग्राम की भी दरख्वास्त देते हैं उसकी मंजूरी के लिए, तो उसको नया प्रोग्राम तस्वुर कर लिया जाता है और उसके NOC जारी नहीं किया जाता और उस प्रोग्राम को रोक दिया जाता है। उसके लिए फिर पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, उस प्रोग्राम को हल करना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर यही गुजारिश करूँगा कि किसी भी प्रोग्राम को, जो रवायती प्रोग्राम है, मैं थोड़ा और मज़ीद वज़ाहत से बात कर दूँ कि प्रोग्राम की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कुछ प्रोग्राम हैं जो सालाना एक मुहर्रम हराम के मौके पर बुक प्रिंट होती है, उनका अंदराज उन बुक्स के अंदर मौजूद है, लिहाजा वो रेगुलर प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम को किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। दूसरे प्रोग्राम वो प्रोग्राम हैं जो उस बुक के अंदर तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनको इजाफी प्रोग्राम्स के नाम से अलग टाइटल दिया गया है। ये इजाफी प्रोग्राम जो है, इनका अंदराज भी CPO ऑफिस के अंदर मौजूद है और ये भी प्रोग्राम तकरीबन उसी तरह है जिस तरह बुक्स के अंदर डाले गए प्रोग्राम हैं। तो लिहाजा ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं और इनको भी रोकना महाल होता है। तीसरी किस्म के प्रोग्राम जहाँ पे आके हमें मसाइल का सामना करना पड़ता, वो है रवायती प्रोग्राम। अब रवायती प्रोग्राम कानून के मुताबिक अगर किसी जगह पे आपका 3 साल से ज़्यादा अरसे में कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो कानूनी तौर पर वो रवायती प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को बंद नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो रवायती प्रोग्राम हैं उनका कहीं पे भी अंदराज नहीं होता। लिहाजा जो दोस्त ये चाहते हैं कि हम रवायती प्रोग्राम्स को भी लाइसेंसी प्रोग्राम्स में तब्दील करें, उनसे गुजारिश है कि वो प्रोग्राम के इख्तिताम पर उसका अंदराज थाने में यकीनी बनाएं और 3 साल तक जब कोई भी प्रोग्राम थाने के अंदर अंदराज हो जाता है तो फिर उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने में आसानी पैदा हो जाती है।
تو لہٰذا یہ ایک پروسیجر، ایک طریقہ کار ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ قانون موجود ہے، تو لہٰذا ضرورت اس سمے کی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. یقیناً آج یہ عزاداری کانفرنس ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے کہ جب ہم اس خوشی سے مسرور ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم غدیر میں مولا کا ہاتھ بلند کر کے ہمیں دی. یقیناً یہ خوشی، یہ وہ عید ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عید ساری عیدوں سے افضل عید ہے، ساری عیدوں سے بہتر عید ہے. آج یہاں میں دوست ذکر کر رہے تھے تحفظ عزاداری کانفرنس کا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم عزاداری کو تحفظ دے سکیں؟ یقیناً نہیں ہیں، بلکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک ایسا مشن اور ایک ایسا پروگرام ہے جس نے ہمیں تحفظ دیا ہے، جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے. تو یقیناً ہم عزاداری کے محافظ نہیں ہیں، عزاداری ہماری محافظ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عزاداری کو ہم تحفظ کیسے دے سکتے ہیں؟ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا پانی جس میں شراب کے چند قطرے شامل ہوں اور وہ پانی کسی زمین پہ چلا جائے اور اس زمین پہ گھاس اگائے اور وہ گھاس کوئی گھوڑا کھا لے، تو میں علی اس گھوڑے پہ سواری کرنا پسند نہیں کرتا. لہٰذا تحفظ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو اس کے مطابق لے کے جانا ہے جو مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، پیش کیا ہے. آج خدا نخواستہ اگر کوئی شرابی ماتم کر رہا ہے تو کیا آپ عزادار کہیں گے اس کو؟ یقیناً نہیں کہیں گے. اگر آج عزاداری کو خرافات کا شکار کیا جاتا ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام اور مشن امام حسین علیہ السلام سے ہٹایا جاتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو ہم عزادار مان لیں گے؟ ہرگز نہیں. ہمارا جو راستہ ہے وہ کربلا ہے، اور کربلا ایک ایسی چیز ہے جو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، جو اس دنیا کے کسی کونے کے کسی بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا. تو لہذا تشیع کا یہ اعزاز ہے. بات کو میں تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. میں مولانا روم کا ایک قصہ پڑھ رہا تھا. آپ سے کسی نے سوال کیا، یہ میری باتیں تھوڑی توجہ طلب اور ان میں یقیناً آپ کو مزہ آئے گا. کسی نے سوال کیا کہ بتائیے یہ جو ہرن ہوتا ہے اور ایک شیر ہوتا ہے، آپ آگاہ نا دونوں سے، ہرن کو بھی جانتے ہیں، شیر کو بھی جانتے ہیں، ایسا ہی ہے.
میرا ساتھ دیجیے. کیا آپ سمجھتے ہیں ہرن اور شیر کا مطلب؟ ہرن جو ہے وہ شیر سے زیادہ تیز بھاگتا ہے. ہرن شیر سے زیادہ تیز بھاگتا ہے، لیکن ہمیشہ شیر ہرن کو پکڑ لیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ مولا رومی سے سوال کیا کسی نے کہ ہرن شیر سے تیز بھاگتا ہے لیکن شیر کے قابو آ جاتا ہے، شیر اس کو پکڑ لیتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو مولا رومی کا جواب سنیے گا، مزہ آئے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہرن ہے یہ پکڑا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی منزل کا تعین نہیں ہوتا. اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے، اس کا تحفظ کہاں ہے، کہاں پہنچ کے وہ محفوظ رہے گا، جبکہ شیر کا ہدف تعین ہوتا ہے کہ اس نے ہرن کو پکڑنا ہوتا ہے. تو لہذا اس کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہم اگر عزاداری امام حسین علیہ السلام کو بغیر مقصد کے کریں گے، بغیر محافظ کے کریں گے، بغیر مشن امام حسین علیہ السلام کو سمجھے ہوئے کریں گے، تو یقیناً ہم کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے. میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ آج تشیع دنیا میں عظیم ترین عزت کی مالک ہے. آج پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا شور ہے، عزت ہے، رفت ہے، خوف ہے، دبدبا ہے. اس دور میں جو یہ مسائل یہاں پہ بیان کیے گئے یا جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تشیع پہ جو دوار گزرے ہیں ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. اور آج ہم موجود ہیں ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم ان مسائل کو حل کریں گے. لیکن بات وہی ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ آپ کے وسائل خرچ ہوتے ہیں، آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، آپ کا وقت خرچ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو مولا ہم سے چاہتے ہیں، تو کیا یہ ایسے ہی چلتا رہنا چاہیے؟ تو عزاداری کو تحفظ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کو بامقصد بنائیں. ہمارا مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام وہ مولا ہے جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا. آج جو نماز نہیں پڑھتا وہ فقط عزادار ہو سکتا ہے. یقیناً یہ سوال ہے جو میں آپ کے ذہنوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ضرورت اس عمل کی ہے. اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں پھر آپ کو مولانا روم کی محفل میں ہی لے جاتا ہوں. مولانا روم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولانا صاحب بڑے صحت مند، موٹی گردن والے، بڑے پیٹ والے، بڑے لمبے چوڑے جوان، وہ بات کر رہے تھے. اور بات کیا کر رہے تھے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرا رہے تھے، لوگوں کے اندر خوف خدا پیدا کر رہے تھے، خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب مولانا صاحب فارغ ہو گئے تو مولانا روم نے سوال کیا کہ مولانا بتائیے یہ جو ہرن ہے پھر ہرن آ گیا. یہ بچوں کی طرح کی باتیں ہیں لیکن ان میں بہت بڑے بڑے سبق ہیں. یہ جو ہرن ہے
یہ ہرن بالکل ایک سلیم اور سمارٹ سی پوزیشن میں رہتا ہے. کبھی آپ نے کسی ہرن کو موٹا نہیں دیکھا ہوگا, اس کی ہڈیاں آپ کو نظر آتی ہیں دور سے. تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ یہ ہرن موٹا کیوں نہیں ہوتا, اس کے وجود میں گوشت کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتا آپ بتائیے حضور. مولانا روم کہتے ہیں یہ ہرن موٹا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو ہر وقت شیر کا خوف رہتا ہے. یہ جب بھی پانی پیتا ہے تو 10 دفعہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ شیر تو نہیں آ گیا. لہذا اگر مسلمانوں میں خدا کا خوف ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے گردنیں موٹی ہو جائیں, ان کے پیٹ باہر نکل آئے؟ تو لہذا آج ضرورت ہمیں کردار حسینی کو زندہ کرنے کی. عزادارِ حسین علیہ السلام کا جو تحفظ ہے وہ زینب کبریٰ نے کیا, بی بی سلام اللہ علیہا نے کیا, دربار میں جا کے کیا ہے, ننگے سر کیا ہے. اس عزاداری کو جس کی جو محافظہ ہے وہ خود مخدومہ کائنات ہوں, ہم اس کو کیا کہا؟ یقیناً ہمیں اپنے اندر اسلام پیدا کرنی ہے. بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عزاداری, اسی مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کو ہی متنازع بنا کر, آپ اگر بول رہے تو میں اسٹیج چھوڑ دیتا ہوں, اسی کو متنازع بنا کر ہمیں لڑایا جا رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علی ولی اللہ وہ کلمہ حق ہے جو ہمارا اعزاز ہے, جو ہمارا ترہ امتیاز ہے, جو شیعت کی علامت اور نشان ہے. آج بدقسمتی سے علی ولی اللہ پر ہی ہم دست و گریباں ہیں. ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ہم ایک دوسرے کے اوپر خدا نہ خواستہ اسٹیج سے ایسی تہمتیں بلند کرتے ہیں کہ خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. لہذا ضرورت اس سازش کو سمجھنے کی ہے. میرے پاس بھی دوست آتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ علی ولی اللہ کے منکر ہیں, تو میں ان کو شہید قائد حضرت علامہ عارف حسین الحسینی کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں. جب ان کو بھی کسی محفل میں کسی دوست نے کھڑا ہو کر یہی جملہ کہا کہ آپ علی ولی اللہ کے منکر ہیں, تو انہوں نے قائد شہید نے کیا کہا؟ قائد شہید نے کہا کہ تم شیعہ کی بات کرتے ہو کہ جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ شیعہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں. تو یقیناً میرا عقیدہ یہ ہے. لہذا بات مختصر اور یہ ہے کہ ان عقیدوں کو نہ نچوڑو. جس کو جس طرح علی سمجھ آ گیا اس کو اسی طرح ماننے دو.
जिस तरह अली समझ आ गया, वो खुद पैगंबर खुदा फरमाते हैं। मैं क्या कहूँगा अली के बारे में, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अली के फजाइल दुनिया को पता चल जाए, आधी दुनिया मर जाएगी, आधी दुनिया दीवानी हो जाएगी, पागल हो जाएगी। ये अली के फजाइल हैं। चले इसी सिलसिले में आपको बहलोल की भी एक बात सुनाता चला। आपको पता है कि बहलोल कौन था? बहलोल आशिक़ अली था, अली का मलंग था, अली का मुहिब था, अली का मंसूर नजर था। हर वक्त अली अली करता था, सड़कों में, बाजारों में, चौराहों में, दरबारों में अली अली करता था। एक दफा एक अजीब मंजर है, जरा ज़हनों को उस मंजर में ले जाइए, मजा आएगा। एक छड़ी के ऊपर बहलोल बैठा हुआ है और उसको घोड़ा बनाया। ये अली के मलंगों की शान है, जो जमीन पे बैठ के भी जन्नत के घर फरोख्त करते हैं। बहलोल ने छड़ी को घोड़ा बनाया, उस पर बैठा होगा। सामने से हारून रशीद हाथ में वक्त आ रहा है। उसने देखा, ताज्जुब है, ये छड़ी पे बैठा है और जा रहा है घोड़े की मानत। उसने रोका, उसने कहा बहलोल रुको, मेरी बात सुनो, ये क्या है? कहा तुम्हें ये समझ नहीं आएगा हारून रशीद। उसने कहा नहीं, आज मुझे समझाओ। उसने कहा फिर आप नीचे आओ। बादशाह को कहा जमीन पे बैठ जा। अली का मलंग घोड़े पे बैठा हुआ है। बादशाह वक्त को कहा जमीन पे बैठ जाओ, बैठ गया वो। अब उससे कहा कि ऐ बादशाह, जमीन को खोदना शुरू कर दे। उसने जमीन को खोदना शुरू किया, एक छोटा सा गड़ा बन गया। मेरी बात अगर पहुंच गई तो बहुत लुत्फ लोगे। रात तक आपके ज़हनों में मौला अली की मोहब्बत का सरूर जागता रहेगा। सोते हुए ख्वाब में भी अली अली करोगे। बहलोल ने कहा बैठ जाओ, बैठ गया। कहा जमीन को खोदना शुरू करो। उसने जमीन को अपने हाथों से मट्टी को खोदना शुरू किया, एक छोटा सा गड़ा बन गया। तवज्जो चाहूंगा, एक छोटा सा गड़ा बन गया। अब बहलोल क्या कहता है हाथ में वक्त को? कहता है कि ये जो दरिया जा रहा है, इस दरिया का पानी इस गड़े में डाल दो, इस सारे दरिया का पानी इस गड़े में डाल दो। तो हाथ में वक्त क्या कहता है? हाथ में वक्त कहता है, दुरूद पड़िएगा। हाथ में वक्त कहता है, दुनिया सही है, बहलोल तू तो मजनू है, तू तो मजनू है, तू तो पागल है। भला इस गड़े में पूरे दरिया का पानी कैसे आ सकता है? उसने कहा बस यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस महबूब से तेरी खोपड़ी में इश्क अली कैसे आ सकता है। ये इश्क अली तेरे बस की बात नहीं है। अली वजुल्लाह, अली अल्लाह, अली हक, 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 नाराए अली। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ये बातें जो हैं ये मजाक के लिए नहीं है, लेकिन मजाक के साथ इसमें सबक भी है अली वालों के लिए। आज
آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن کے بارے میں لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں، جن کے تصور سے بدن کانپ جاتے ہیں، جن کی ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچ کے انسان چکرا جاتا ہے، گھوم جاتا ہے، آج علی والوں نے ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ آج وہ بیک اور خیرات مانگتے پھرتے ہیں، ان سے ان کا غرور چھین لیا ہے، ان سے ان کی طاقت چھین لی ہے۔ لہذا دوستو، پاکستان ایک عظیم ملک ہے، میری ملت ایک عظیم ملت ہے، تشیع ایک عظیم قوت اور طاقت اور فخر کا نام ہے۔ اور آج کے دن ہم کوشش کریں کہ جس طرح دنیا میں تشیع منظم ہے، پاکستان میں بھی کوئی ایسے اسباب پیدا کیے جائیں کہ یہاں پر بھی تشیع کو منظم کیا جا سکے۔ اگر ہم تشیع کو منظم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کو عزاداری کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو عزاداری کے لیے کسی درخواست کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو عزاداری کے لیے کسی مقام کے تعین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجلس بند کرو، جلوس بند کرو۔ یقیناً یہ ہمارا فخر ہے اور ہمیں اس کو ہدف کے طور پہ لینا چاہیے۔ آج میں دیکھتا ہوں بدقسمتی سے، محسوس نہ کیجیے گا، سارے عزادار بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اور عزاداروں کے متعلق جو میں اپنا عقیدہ بیان کر چکا ہوں، میں مزید یہ کہتا چلوں، آپ کے پیروں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، عزادار کے پیروں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، اور یہ میں اپنے ایمان بیان کر رہا ہوں، میں آپ کی کوئی خوشامد نہیں کر رہا، میں اپنے امام کی حدیث کی روشنی میں یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ یقیناً آج پاکستان میں تشیع مظلومیت کا شکار ہے، آج پاکستان میں تشیع ظلم کا شکار ہے، آج پاکستان میں تشیع اپنی راہیں متعین کرنے سے قاصر ہے، آج پاکستان میں تشیع کے پاس اپنا کوئی حتمی ہدف موجود نہیں ہے، صرف مجلس کرنا، صرف ماتم کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ماتمی کا حلقے میں کھڑا ہونا اور یا حسین کی صدائے بلند کرنا مجھ جیسے کمزور شیعہ سے زیادہ افضل اور قیمتی ہے۔ لیکن دوستو، آج ہم گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ ہمارا امام تو ایک ہے، ہم جن معصومین کو مانتے ہیں وہ تو ایک، ان کے قول و فعل میں تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم بھٹک رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے؟ ہر بندہ جو 2-3 کیسٹیں سن لیتا ہے، فیس بک کی مجلسیں سن لیتا ہے، وہ ایک نئے نظریے کو جنم دے گا۔ ہماری تشیع اتنی کمزور نہیں ہے، تشیع ایک نظریے کا نام ہے، ایک ترتیب کا نام ہے، ایک اصول کا نام ہے۔ لہذا آئیے ہم عہد کریں، اس پاکستان کے اندر اگر ہم نے باعزت طریقے سے آگے بڑھنا ہے، چلیے ایک میری ریکویسٹ ہے
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, या सारतुल हुसैन लब्बैक या हुसैन। सरकार अमीर मुख्तार ने यह नारा, सारे अमीर मुख्तार के बनो, उसके साथी बनो, और बाकी सब आदमी हाथ ऊपर उठाकर ये आज अहद करें कि हम एक हैं और मुतहद हैं और उस इमाम को मानने वाले हैं और उसी की अताअत करेंगे हम। या सारतुल हुसैन लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, यानी है हुसैन मेरी जान आप पर कुर्बान हो। ए हुसैन मेरे माल व असबाब आप पर कुर्बान हो। ए हुसैन मेरी औलाद आप पर कुर्बान हो। लब्बैक या हुसैन का मतलब ये है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे मौला हुसैन का है, और मैं हर वक्त इस पे आमादा हूँ कि मैं अपने मौला के मिशन पे ये कुर्बानी पेश कर सकूं। लिहाजा मैं ये गुजारिश कर रहा था कि आज जरूरत इस समय की है कि हमें एक दूसरे के अकीदे पे बात नहीं करनी। आप मुझसे अहद करें, कम से कम जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैं किसी को नहीं कहता कि वो कैसे नमाज पढ़ता है, उसे कैसे पढ़नी चाहिए, ना ये मेरा इख्तियार है और ना ये मैं कहने की जरूरत करता हूँ। मैं फकत यही कहता हूँ जैसे भी पढ़ो, जैसे समझ आई पढ़ो, नमाज जरूर पढ़ो। नमाज तो अली वलीउल्लाह को वजह तनाज़ा न बनो, किसी के ईमान को कम न कहो, अपने ईमान को ज्यादा न कहो। यकीनन ये जो ईमान है ये हर शख्स का, उसके अमल का वो खुद मालिक व वारिस है, उसकी जज़ा व सज़ा उसको मिलनी है। हाँ, अगर मुझसे कोई मसला पूछेगा तो मैं उसे जरूर बताऊं कि ये मसला इस तरह है, ये मसला इस तरह है, लेकिन आपस में दूरी पैदा करने के लिए, आपस में नफाक पैदा करने के लिए ये तशय्युर को कमजोर कर। हम सब एक हैं, हम सबको एक होना है। और यकीन करो ये कोई जज्बाती बात नहीं जो मैं करने वाला हूँ, ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, और जो प्रैक्टिकली बाकायदा डाटा कलेक्शन के बाद की बात है। आज पाकिस्तान में तशय्युर की तादाद तकरीबन 7 करोड़ है। आज पाकिस्तान में तशय्युर 7 करोड़ के करीब, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन तीसरा हिस्सा हम हैं इसमें। अगर आज हम अहद कर लें कि हम मुनज़्ज़म और मुत्तहद होकर चलेंगे, तो मैं पूरे दावे चैलेंज के साथ ये कहता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हमारी मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। पाकिस्तान में हर सियासी पार्टी को हमारे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, हर सियासी पार्टी को हमारे मफादात का, हमारी आज़ादारी को तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। तो लिहाजा आज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि गली मोहल्ले की सियासत से निकल जाओ, छोटे छोटे इख्तिलाफात को छोड़ दो, दुनिया पे हुकूमत करने का सोचो। आज दुनिया पे हुकूमत करने जा रही है तशय्युर,
آج امریکہ جیسی طاقت کو شکست دی ہے تشیع نے، آج اسرائیل جیسا درندہ بھاگنے کے لیے جگہ ڈھونڈ، تمہارا معیار ہے قائد شہید حضرت آیت اللہ السید علی خامنہئی الحسینی نے اپنی شہادت سے نہ صرف تشیع بلکہ ملت اسلامیہ کو وہ قوت دی ہے کہ آج عمان جیسا کمزور ملک بھی امریکہ کے سامنے کھڑا ہے، اور اگر امریکہ نے لڑکارا تو عمان کا سلطان فوجی وردی پہن کے آ گیا ہے کہ ہم تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ علی کے ملنگوں کا کام، اب یہ علی کے ملنگوں کی ذمہ داری ہے کہ خدا نے جو عزت تشیع کو اس دور میں دی ہے، اس عزت کو برقرار کیسے رکھیں۔ خدا را یہ چندے کی لڑائیاں بند کرو، ہاتھ جوڑو، خدا را یہ چدراہٹ کی لڑائیاں بند کرو، خدا را آؤ مشر امام حسین کے لیے آمادہ ہو جائے، آؤ اپنی قربانیاں پیش کریں، آؤ پاکستان کی زمین پہ خون دے کے اس کو بھی تشیع کے رنگ میں رنگ، تشیع کے رنگ سے رنگین کر، تشیع کے رنگ سے خوبصورت کر دیں۔ یقیناً آج ہمارے سر فخر سے بلند ہیں۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ کچھ گرمی بھی تھوڑی زیادہ ہے اور میں نے بھی وقت تھوڑا زیادہ دے دیا، لیکن امید ہے کہ میری باتوں کو آپ نے اچھا محسوس کیا ہوگا، اور جو میں اب بات بتاؤں گا اس کے بعد آپ مجھے معافی دے دیں گے، چونکہ لنگر لیٹ ہو گیا تھا تو مجھے وقت تھوڑا زیادہ لینا پڑا۔ تو ابھی الحمدللہ لنگر تشریف لا چکا ہے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں اور اس کے بعد علی علی ہوگی۔ بس دوستو، آج کی کانفرنس کا پیغام یہی ہے کہ اس مسجد میں بیٹھ کر ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، اس علم کے سائے میں ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر تشیع کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم میدان چھوڑ کے بھاگیں گے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ سے پہلے آگے کھڑے ہوں گے، آپ تک کسی کو بات میں پہنچنے دیں گے۔ لہذا ہماری ان گزارشات کو قبول کیجیے، ہم عجز و انکساری کے ساتھ آپ مومنین کے، آپ جو لوگ جہاں پہ نمائندہ اجتماع ہے، مختلف بانیان جہاں پہ تشریف فرما ہے، سنگتوں کے سلار جہاں پہ تشریف فرما ہے، انجمنوں کے صدور جہاں پہ تشریف فرما ہے، سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ بلا تفریق، سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے صرف ایک ہی التجا ہے کہ ہم نے لڑنا نہیں، ہم نے دشمن کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ہم نے دشمن کو نامراد و ناکام کرنا ہے۔ جس طریقے سے چاہے نماز پڑھو، جس طریقے سے چاہے دعا مانگو، جس بارگاہ میں چاہے مجلس پہ جاؤ، جس خطیب کو سننے کا دل کو سن لو، جس کی سیاسی قیادت پسند ہے اس کو چنو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خدا آپس میں اختلاف نہ ہو، آپس میں لڑنا نہیں ہے، ہم نے ایک مٹھی کی مانند اکٹھے ہونا ہے اور پھر اکٹھے ہو کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔
میرا دل دکھتا ہے جب میں اپنے نوجوانوں کو بے روزگار دیکھتا ہوں، میرا دل دکھتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایجوکیشن ریٹ، پاکستان میں بھی ایجوکیشن ریٹ کم ہے، لیکن ہماری تشیع قوم میں تو اس سے بھی آدھا ہے۔ یہ چیزیں ہماری تکلیف کی چیزیں، یہ کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا، یاد رکھو یہ خود سے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ان چیزوں کی طرف کسی نے باہر سے آ کے توجہ نہیں دینی، کسی نے آپ کو نہیں کہنا کہ آپ کا بیٹا بے روزگار ہے اور میں اس کو روزگار دیتا ہوں، کسی نے نہیں کہنا کہ یہ بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے میں اس کی فیس پے کرتا ہوں، کسی نے نہیں کہنا کہ یہ تو بیوہ ہے بھوکی سوتی ہے میں اس کے گھر راشن کا بندوبست کرتا ہوں، کسی نے نہیں کہنا کہ یہ بیٹیاں بغیر جہیز کے بوڑھی ہو رہی ہیں ہم اس کی شادی کرتے ہیں۔ یہ سب آپ نے کہا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ عزاداران امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری، اس معاشرے کو خوبصورت بنانا اور اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا۔ یقیناً آج کی کانفرنس سے اگر ہم نے یہ سبق حاصل کیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے، تشیع کامیاب ہوگی تو آپ کے سر بھی فخر سے بلند ہوں گے اور ہمارے سر بھی فخر سے بلند ہوں گے۔ میں ایک دکھ بھری بات، آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا، جب کسی جگہ تنازع پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ موجود افسر ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں رولا اور کوئی نہیں، وہ جو کالا باکس پڑا ہوا ہے یہ رولا سارا کوئی بنا۔ سوچئے اس وقت ہماری کیا حالت ہو، شرمندگی سے ڈوب جاتے ہیں۔ آج ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جو عزاداران امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا گواہ ہے، جس نے عزاداری کرنی ہے وہ نیت کرے، مولا خود اسباب پیدا کرے۔ لہذا اگر ہم بی بی کا حق کھانے والوں کو برا کہتے ہیں اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ بی بی کو دربار میں جس طرح حق نہ دیا گیا، آج اگر ہم خمس نہیں نکالتے، آج اگر ہم وہ بی بی کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر ذرا سوچئے اس میں اور ہم میں فرق کیا۔ لہذا عزیزان محترم، بہت ساری گفتگو میں نے آپ سے کر لی، اگر آپ کو میری بات ناگوار گزری ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے دل سے معاف کر دیجیے گا، لیکن وقت کا تقاضا تھا اور یقیناً یہ جرات ہمیں ہی کرنی تھی کہ ہم اپنے مسائل کی نشاندہی اپنی قوم کے سامنے کریں۔ یقیناً ہم نے اس کو اپنے فرض کو ادا کیا ہے اور آپ اسے قبول کریں گے، اور آپ کی صحت و تندرستی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ یا خدا امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما اور ہمیں اس لشکر اور فوج کا حصہ بنا، تاکہ ہم امام زمانہ کے ہم رکاب ہو کر دشمنان حسین ابن علی سے بدلہ لے سکیں۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ سب روز کھڑے ہو کر اب ہم اختتامی دعائے امام زمانہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ لنگر کے لیے تشریف لے جائیں گے۔